جی آگے چلتے ہیں. علم نحو میں پہلا ہی کلمہ استئنافیہ ہم نے کہا واو ما جو ہے ما نافیہ تھا. جعلنا میں ذرا سب کو جی بولیے جی. جعلنا ایک فعل ہے. کیا اس فعل کے اندر کوئی ضمیر ہے یا نہیں ہے؟ کیا دوسرا سوال کیا ہر فعل کے اندر کوئی ضمیر ہوتی ہے؟ شاباش. تو ہر فعل کے اندر جو ضمیر ہوتی ہے اس کی بنیادی طور پہ کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ یا وہ بارز ہوتی ہے یا وہ مستتر ہوتی ہے. مستتر یا وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے یا وہ ظاہر ہوتی ہے. تو اس میں کیا ہے؟ بارز ہے یا مستتر ہے؟ بارز. اور وہ کون سی ہے؟ یہ نا کی صورت. اس ضمیر کو کیا کہیں گے؟ مجرور ہے، فعل کے بعد آئی ہے، منصوب ہے یا مرفوع ہے؟ فعل کے بعد آئی. شاباش ویری گڈ جی. اچھا تو یہ نا ضمیر فعل کے اندر آئی ہے اس لیے ہم نے اس کو کہا یہ مرفوع ہے. اگر یہ جہاں پہ جعالا نہ ہوتا تو پھر اس کے بعد ہم نے کہنا ہوتا کہ یہ فعل کے بعد کیا نہ ہوتا؟ اگر یہ جعالا نہ ہوتا جی پھر یہ فعل کے بعد ہوتی. شاباش ٹھیک ہے جی. فعل اور نا ضمیر ہے ادھر ہی ہم ڈکلیئر کر لیتے ہیں. مرفوعات ہمارے پاس کتنے ہیں؟ 8. ان 8 میں سے ایک ہے فاعل، ایک ہے نائب فاعل. کیا یہ فاعل ہے؟ یہ فاعل ہے. شاباش. فعل فعل جمع فاعل. تو یہ جو جملہ یہ چھوٹا سا جو ہے نا فعل ماضی اس کو ہم نے کہہ دیا یہ فعل بھی ہے اس کے اندر. اور القبلۃ کیا یہ اسم ہے فعل ہے حرف ہے؟ اسم. وجہ اسی کے اسم ہونے کی کیا ہے؟ لام تعریف. اور یہ اپنی حالت کے اعتبار سے قبلۃ حالت جری میں ہے، نسبی میں ہے یا رفعی میں ہے؟ نسبی حالت میں ہے. تو اس میں منصوب ہے جی. یہ اس میں منصوب ہے. تو پھر ہمیں ان کو ان 13 منصوبات میں سے تلاش کرنا ہے. مفاعیل 5 ہیں ٹھیک ہے ایسے ہی ہے نا. لائے نفی جنس کا اسم وہ منصوب ہوتا ہے. ابھی ہم نے پڑھا ہے لا ریبہ فی، ریبہ منصوب تھا. تو کیا یہ بھی لائے نفی جنس کا اسم ہے؟ لا تو ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے اچھا جی. یہ کیا ہے جی؟ یہاں پہ فعل فاعل کے بعد کثرت سے ہمیں ایک جملہ مکمل کرنے کے لیے مفعول بہ کی ضرورت پڑتی ہے. تو مفاعیل 5 میں سے یہ ایک مفعول بہ ہے. تو گویا یہاں تک ہمارا ایک جملہ بن گیا. جعلنا القبلۃ ہم نے بنایا قبلہ. ما جعلنا القبلہ نہیں بنایا ہم نے قبلہ. التی کیا ہے جی؟ اس میں موصول ہے. اللہ سے پہلے ہم یہ طے کر لیتے ہیں کہ ہر اسم موصول کے بعد آنے والے صلہ کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے جو اس کی طرف راجع ہوتی ہے اور وہ مذکر مونس ہونے کے اعتبار سے، واحد جمع ہونے کے اعتبار سے اور جنس کے اعتبار سے اس سے مطابقت رکھتی ہے. تو ان میں سے پہلے دیکھ لیتے ہیں ضمیریں ہیں کتنی. جی کنتا میں کوئی ضمیر ہے؟ جی کنتا میں تا ضمیر ہے جی. جیسے نا کو ہم نے کہا یہ تا ضمیر کون سی ہے جی؟ مرفوع. مرفوع ہو کر پتہ نہیں یہ فاعل بنے گی یا کیا بنے گی دیکھتے ہیں. اعلی حرف جر تو یہ ہا ضمیر ہے مرکب جاری.
اس مرکب جاری کے اندر یہ جو ہا ضمیر ہے یہ واحد کا صیغہ ہے تثنیہ کا یا جمع کا؟ تو یہ اللتی واحد تھی اور یہ بھی واحد ہے. یہ مذکر ہے یا مونس ہے؟ اللتی مذکر ہے یا مونس؟ تو مذکر مونس کے اعتبار سے دونوں پھر کیا ہوئے؟ مونس. واحد جمع کے اعتبار سے بھی اور مذکر مونس کے اعتبار سے بھی. ٹھیک ہے جی. تو یہ پتہ چلا کہ یہی وہ ضمیر ہے جو اللتی کی طرف راجع ہے. صلہ کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے. جس طرح یہ باتیں یاد ہو گئی ہیں نا محنت کر کے, اسی طرح انشاءاللہ ان کو بھی ٹوٹے ٹوٹے کر کے چھوٹے چھوٹے مطلب یاد. تو صلہ کے اندر یہ ضمیر ہے جو راجع ہے. ٹھیک ہے جی. ابھی ہم اس جملے کو دیکھ لیتے ہیں. اس میں کانا کہتے ہیں جی فعل ناقص ہے. تو ہر فعل ناقص کا ایک اسم آتا ہے اور ایک اس کی خبر آتی ہے. تو کانا جب ہم نے منصوبات پڑھے تو اس میں بھی ہے کہ کانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے اور اس کی خبر منصوب ہوتی ہے. تو یہ تا ضمیر مرفوع ہے تو اس کو کانا کا اسم کہہ سکتے ہیں. ہونا کیا تسی کانا کا اسم مرفوع ہوتا تو یہ مرفوع ہے, کہہ لوں اس کو کانا. یہ تا ضمیر مرفوع ہے, یہ کانا کا اسم ہے جی. اسم کانا یا کانا کا اسم. ٹھیک ہے. اور یہ علیہا جار مجرور یہ کیا ہے جی؟ اس کو ہم کہیں گے یہ محلن منصوب ہے اور یہ خبر کانا ہے. اس کو میں اسم ایسے لکھ دیتا ہوں. تو اسم کانا اور خبر کانا دونوں مل کر ایک جملہ فعلیہ بنے جو کہ صلہ ہے کس کا؟ اللتی. تو بات ہو رہی ہے کہ ہم نے نہیں بنایا اس قبلہ کو جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے تھے. کس کے؟ یعنی بیت المقدس. یہ کچھ علماء کی رائے ہے کہ یہ جو ہے نا کنتا علیہا, یہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. کچھ علماء باقاعدہ اعراب القرآن میں اس ہا کو قبلۃ اللتی مکہ کو کہتے ہیں. وہ ایک علیحدہ بحث ہے. ہمارا ٹاپک ہے, ایک علماء کا یہ بھی قانون ہے جتنا آپ محذوفات سے بچیں محذوفات جی وہ زیادہ بہتر ہے. آپ کو بات کی سمجھ آ رہی ہے بڑی کلیئر, محذوف نکالنے کے بغیر آپ اسی پہ سٹے کریں. اور علماء بھی آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ یہ ہے ٹک. ویری گڈ. اچھا جی. اللہ سوائے یہ جو ہم نے کام کیا تھا نا صرف اور صرف اس لیے کیا تھا. کس لیے جی؟ یہ اس لیے لِنَعْلَمَ عَلِمَ يَعْلَمُ ایک کلمہ آتا ہے قرآن پاک میں کثرت سے. ایک تو ہے جاننا, یعلمون کثرت سے, تاکہ وہ جان لیں, اور تعلمون تاکہ تم جان لو. ایسے ہی ہے.